سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 میں ہے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ یعنی اگر اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہراؤ کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا تانا مارتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے۔ یہ بہت بڑی چیتاونی ہے، یعنی سب کچھ آپ مانیے لیکن اللہ نہیں مانیے، اس لیے کہ بہت سارے فرقہ مذہب میں ایسا ہو گیا ہے کہ بہت ساری شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا اب کیا کرے گا نہیں کرے گا، لیکن وعدہ اس میں ہے کہ ہم شرک کو نہیں معاف کریں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی کہا ہے وہ بندے جو تم گناہ کیے جاتے ہو اپنی دل کی خوشی سے بے حساب، تو مت ہو نا امید اللہ کی رحمت سے، وہ بخش دے گا تمہاری تمام گناہوں کو سوائے شرک کے۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ وہاں معاف کر دے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا وعدہ ہے کہ شرک کو ہم معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر معاف کروانے والا ایسا ہو تو کروا بھی سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے تو شرک ہے کیا، اس کو سمجھنا ہوگا، یعنی شریعتاً بالکل سمجھنے کی چیز، اس لیے کہ ہم لوگ جوش میں یا ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تمام پاک پنجتن سے جتنے بھی محبت کی جائے کم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پاک پنجتن ایک 5 میٹیریل ہے، 5 تتو ہے، جسی سے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بلکہ بنایا۔ بیدم سا وارسی بھی انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ تو یہاں پر یہ خلاصہ ہے کہ یہ 5 تتو ہیں، 5 میٹیریل ہیں، لیکن آپ پانچوں کو الگ الگ کر کے مان سکتے ہیں یا کسی بھی طرح سے مان سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ نہیں بنا سکتے۔ اسی کا چیتاونی ہے کہ سب کچھ مانیے آپ لیکن اللہ نے کہا۔ تو کہا ہے کہ شرک ہے کیا، شرک کے بارے میں بہت بار بات ہوئی ہے لیکن خلاصہ ابھی تک نہیں ہوا۔ یعنی جو اللہ کو جانتا ہے یا اللہ کو پہچانتا ہے اس سے شرک نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتا ہے اور پہچانتا نہیں ہے تو اس سے شرک ہی ہوگا۔ یہ طریقت میں شریعت میں ہے کہ آپ اللہ کے برابر کسی شے کو جاننا یا آنکنا یا سمجھنا شرک ہے۔ یعنی اگر کسی بت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی اللہ ہے، شرک ہے، یا اس کے برابر سمجھنا شرک ہے، لیکن جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے تو شرک ہی کرے گا، اور جو اللہ کو جان گیا اس سے شرک ہوگا ہی نہیں۔ ایک لائن میں جواب ہے۔ تو یعنی یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اللہ کو جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے، اسی کے واسطے آدمی کو بیعت ہونا ضروری ہے، اور بیعت ہونے کے بعد ترنت اس بات کو جاننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ اس قابل نہیں ہوگا وہ کیسے جانے گا۔ ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیجیے۔ ایک مرید بہت ہی زبردست کہا کہ ہم کو اللہ تک کسی بھی حالت میں پہنچا دیجیے، اور کتنا دن میں پہنچائیے گا سو بتائیے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ہاں ہم 3 دن میں پہنچا دیں، 3 دن میں آپ کو اللہ تک پہنچا دیں، لیکن شرط یہ ہے، نمبر 1 دنیا کو ترک کر دیجئے، ترک الدنیا راس کل عبادت۔ دنیا کو ترک کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، آپ پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی جو ہے سویا ہوا، بالکل گھوڑا بیچ کے سویا ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو کہا کہ ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت کہاں ہے، کہے کہ آپ ہیں کیا جو عبادت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عبادت تو سب پر فرض ہے۔ کہا ہم نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، اور جب دنیا کو ترک کر دیا ہے تو عبادت کرنے کی ضرورت کہاں رہا۔ اب دنیا کو جب ترک کر دیا
تو پھر عبادت کرنے کا ضرورت ہی نہیں رہا. کہا ہاں بھائی تو ٹھیک ہے آپ آرام کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب ترک کر ہی دیا جب آپ آرام کیجیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کو ترک کر دینا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ حدیث بھی ہے ترک الدنیا راس کل عبادت حب الدنیا کل خطیت ہے. یعنی دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال تو صرف یہ جو معاملہ آیا کہ اللہ تک پہنچا دیجیے تو انہوں نے کہا کہ 3 دن میں آپ کو پہنچا دیں. کہا کیسے؟ پہلا جو ہے دنیا کو ترک کیجیے, دوسرا ہے تخلیہ اور تیسرا ہے تہلیہ. تخلیہ یعنی کہ تمام جتنے بھی آپ کے ادھر ارد گرد جو بھی ہیں, تخلیہ مطلب ہوتا ہے ایکانت مطلب خلوت, یعنی آپ تنہائی اختیار کیجیے. دنیا کے تمام لوازمات سے دور ہو کر آپ تنہائی اختیار کر لیجیے. اگر آپ دنیا کو ترک کر دیا تو تنہائی کر کے کیجیے گا. اگر تنہائی آپ سے نہیں ہوا تو آپ سے ترک دنیا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی تخلیہ اور دوسرا ہے تہلیہ. تہلیہ کے معنی یہ ہوا کہ عبادت سے اپنے جسم کو اپنے تمام ہی کو عبادت سے آراستہ کرنا. عبادت سے آراستہ کر لیجیے. تخلیہ اور تہلیہ. وہ نوجوان تھا ترنت گیا اور اس کے بعد دنیا کو ترک کر دیا, خلوت اختیار کیا, اور اس کے بعد ایک دن ایسا کرنے کے بعد اس کو کچھ نظر آیا. یعنی دنیا کو ترک کرنے کے بعد ہی اس کو ترنت نظر آیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن میں پہنچا دیں گے. تو 1 ہفتہ یہ اپنا بے ہوشی کی حالت اسی طرح رہا. اس کے بعد دوسرے ہفتہ میں دوڑ کر آیا. کہا آپ نے جیسا بتایا تھا ہم نے وہی کام شروع کر دیا. تو کہا کیا نظر آیا؟ کہ آدھا کام تو ہو چکا ہے. آدھا کام سمجھیے ہو چکا ہے. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہ اب تہلیہ, اب عبادت سے آراستہ کرنا. وہ نوجوان ترنت گیا اور تمام چیز دنیا کو ترک کرنے کے بعد خلوت میں بیٹھ کر اور اس کے بعد اللہ کا ذکر شروع کیا. ٹھیک 1 سال پورا ہونے کے بعد وہ پہنچا اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم جو آپ سے کہا تھا کہ پہنچا دیجیے تب ہم پہنچ چکے ہیں. اب ضرورت نہیں ہے پہنچانے کی. اب آپ کے کہنے کے مطابق جو ہم نے کام کیا ہے اب اللہ تک ہمارا پہنچ ہو گیا. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ 3 کام جب اس نے کیا تب نہ پہنچا. آپ 1 کام بھی نہیں کیجیے گا کیسے پہنچ جائے گا؟ اب کہیے گا ہم کو جو ہے تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہاں پہنچا دیجیے, کیسے پہنچا دیں؟ آپ نے تخلیہ کر رہے ہیں نہ تہلیہ کر رہے ہیں نہ آپ دنیا کو ترک کر رہے ہیں, پھر آپ پہنچ کیسے جائیے گا؟ اور جب تک نہیں پہنچ جائیے گا تب تک آپ اس کو پہچانیے گا کیسے؟ اور جب آپ پہچانیے گا نہیں تو پھر آپ سے شرک ہوگا ہی. لہذا اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خلوت اختیار کیا جائے. کچھ دیر کے لیے بھی 24 گھنٹہ میں 2 گھنٹہ کم سے کم تنہائی میں رہیے. آپ 24 گھنٹہ تو نہیں رہ سکتے اس زمانے میں. اگر کوڈرما گھاٹی میں چلے جائیے گا تو بھی وہاں سے بھگا دیں گے. اس زمانے میں نہیں ہو سکتا خلوت. آپ جہاں کہیں بھی جائیے آپ کو آدمی کہیں نہ کہیں ملیے جائے گا. جنگل پہاڑ جہاں بھی جائیے, دریا میں جائیے تو بھی وہاں پر روس کا بہت بڑا جہاز ملے گا. آپ جائیے گا کہاں؟ اس زمانے میں آپ جائیے گا کہاں؟ آپ اپنے گھر میں ہی ایک کونا کو اختیار کیجیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک کونا میں بیٹھ جائیے اور اللہ کا ذکر شروع کیجیے اور سب کچھ کو ادھر کو بھلا دیجیے. دیکھیے آپ کو اللہ کی پہچان بہت جلد ہو جائے گی. اور پھر پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پہچان کروانے کی ضرورت ہے. ہاں پہچان کروایا بھی جا سکتا ہے. اگر آپ ایسا حکم بردار ہو جاتے ہیں, آپ جانثاروں میں شامل ہو جاتے ہیں, آپ پر مکمل یقین اگر ہو گیا تو آپ کو پہچان بھی کروا دیا جائے گا. جب پھر کلی ہو جائے گا کہ نہیں اب یہ بات کسی کو نہیں کہے گا تو آپ کو پہچان کروا دیا جائے گا. تو پھر آپ سے صرف نہیں ہوگا, لیکن نام لکھا کر کے بھاگ جانے سے کام نہیں ہوگا. نام لکھا رہے یا بھاگ گئے اس سے نہیں ہوگا. کتنے لوگوں کو بتایا کہ بھائی اگر آپ کو نہیں آنا ہے, مہینہ میں نہیں آنا تو 3 مہینہ میں آئیے, 3 مہینہ میں نہیں تو 6 مہینہ میں آئیے, 6 مہینہ میں نہیں تو 1 سال میں آئیے. اگر سال میں بھی آپ نہیں آتے ہیں تو پھر نام لکھانے سے کیا فائدہ ہے؟
जब आपको भागना ही है तो पहले भाग जाइए, आने क्या जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है इस पर कायम रहते हुए तखलिया में जाइए, तहलिया में जाइए, आपको अल्लाह की पहचान जरूर हो जाएगी। इसलिए कि पहचान कराने के लिए ही बैठे हुए हैं, पहचान दिलाने के लिए ही हमको बैठाया गया है। ऐसे लोगों को बैठाया ही जाता है पहचान दिलाने के लिए। लेकिन जब तक के भरोसा आप नहीं करते हैं, या हम पर भरोसा आप कीजिए या आप पर भरोसा हम करें, भरोसा दोनों में जबरदस्त होना ही चाहिए, तभी हो सकता है। वरना अगर भरोसेमंद नहीं है तो कैसे बताएगा। सवाल तो यह है कि भरोसा पूरा होना चाहिए। अगर आप जानिसारों में शामिल हैं बिल्कुल आपको किया जाएगा, लेकिन अगर आप जानिसारों में शामिल है ही नहीं, सिर्फ अभी आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो उस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं। वो कि इस जमाने में बातनी चश्म नहीं है, लेकिन उतना भर दे देते हैं, उतना भर बता देते हैं, समझा देते हैं कि कौन आदमी किस तरह का कैसे क्या करेगा। ये तमाम पावर खत्म होने के बावजूद भी एक पावर है जो कुरान हकीम है। यही बात का सबसे बड़ा इस जमाने में सबूत है कि कुरान हकीम के जरिए ही, कुरान हकीम के मुताला से ही, कुरान हकीम पर भरोसा कर ही आदमी अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर इस पर भरोसा नहीं रहेगा कैसे पहुंचेगा। तो बहरहाल खुलासा ये है कि शिर्क नहीं करना। शिर्क बहुत बड़ी गुनाह है और शिर्क से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अच्छी तरह से समझकर और पहचान कर और जानकर उस पर ईमान जो लाएंगे और उस पर कायम रहेंगे और भरोसा को जीतेंगे, उनको अल्लाह की पहचान इंशाअल्लाह हो जाएगी। इस जमाने में करामात तो है नहीं कि करामात दिखाया जाए। इस जमाने में और उस तरह का कोई है नहीं जिससे आपको ये लगे कि हाँ कुछ खास है। यहाँ पर तो आम जिंदगी बसर करना है सभी लोगों को। हुजूर सरवर कायनात को भी लोग कहते थे कि हमारे जैसे ही खाना भी खाते हैं, बाजारों में भी टहलते हैं, ये रसूल कैसे हो सकता है। तो कहा गया कि ये तुम्हारे ही में से, कुरान हकीम के हवाले से उन्होंने बताया अल्लाह ताला ने कि तुम्हारे ही से, तुम्हारे ही खास करके तुम्हारे मोहल्ले में ही से, तुम्हारे में ही से, तुम्हारे अनफसे को कहा गया तुम्हारे ही तरह वो अल्लाह के बशर ही जैसे हैं जो तुम में है। रसूल भेजा हमने, अल्लाह का रसूल कोई अलग से फरिश्ता को हमने नहीं बनाया, किसी फरिश्ता को रसूल अल्लाह ने नहीं बनाया। जब भी बनाया है तो तुम्हारे कुंबे में से ही, तुम्हारे ये से, तुम्हारे मोहल्ले से, यानी आदमी को ही बनाया गया और हर तरफ भेजा गया। तो आदमी पर आदमी विश्वास कैसे करेगा, ये तो हमारे जैसे हैं कैसे हो सकता है। लेकिन इस जमाने में थोड़ा मुश्किल और बढ़ गया कि भाई ये तो हमसे भी कमतर हैं, ये कैसे हो सकते हैं, या और भी बहुत तरह का वहम गुमान है। लिहाजा मुकम्मल यकीन के साथ इस पर कायम रहना बहुत जरूरी है।